شیخ عدنان ابراہیم باغ فدق واقع ثقیفہ، حضرت علی علیہ السلام کی بیعت، جناب زہرا پر دروازہ گرانے کے واقعات سمیت اصحاب ثلاثہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ غدیر خم حدیث ثقلین کو درست اور اسلام کی تباہی کا خاص طور پر معاویہ کو مجرم ٹھہراتے ہیں۔ حضرت عمار یاسر، محمد بن ابی بکر اور 25 بدری صحابہ کا قاتل معاویہ کو سمجھتے ہیں۔ ان تمام مسائل پر ان کے ویڈیو کلپ یوٹیوب پر موجود ہیں جو شیعوں کے موقف کی زبردست تائید کرتے ہیں، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ عدنان ابراہیم ایک ایسی شخصیت جن کے بارے میں پاکستانی شاذ و نادر ہی جانتے ہوں، مگر عرب علماء میں آپ بہت شہرت رکھتے ہیں۔ عدنان ابراہیم ان سنی مفکرین میں سے ایک ہیں جنہوں نے انصاف کا پہلو نہیں کھویا اور ہمیشہ ہر چیز کو عقل کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین کرام، شیخ عدنان ابراہیم ایک فلسطینی اسلامی مفکر، فلسفہ، فقہ اور اسلامی تاریخ کے دلدادہ ہیں۔ ان کے بہت سے میڈیا انٹرویوز ہیں، وہ تعلیمی سیریز اور ایک ساتھ کے لیے یوٹیوب چینل کے مالک ہیں اور بہت سی کتابیں بھی لکھ چکے ہیں۔ شیخ عدنان کی آراء میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو دین اسلام کے اصولوں سے متصادم ہو۔ یہ آدمی ایک دانشور، نامیاتی، عقلی، شریعت اور جدید علم سے واقف ہے۔ تمام شیعہ بنیادی اختلافی مسائل میں تاریخ اسلام کی روشنی میں شیعہ موقف کی تائید کرتے ہیں، وہابی نظریات کے سخت خلاف ہیں اور معاویہ کو اسلام سے خارج کرتے ہیں۔ صحابہ ثلاثہ سمیت کئی صحابہ کو غیر عادل سمجھتے ہیں۔ آپ کی تمام شیعہ سنی اختلافی مسائل پر لیکچرز اور ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، شیخ عدنان ابراہیم شافعی مذہب سے ہیں جو 1966 میں فلسطین غزہ کی پٹی کے ایک مہاجر کیمپ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اب یورپ کے ملک آسٹریا کی شورا مسجد میں تبلیغی امور میں مصروف ہیں۔ عدنان ابراہیم تکفیری اور وہابی دھارے کے ناقدین میں سے ایک کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عرب کی اکثریت وہابی فکر، علماء، تعصب اور ان سے خار کھاتے ہیں۔ آپ نے اپنی ابتدائی اور ثانوی تعلیم اپنی پیدائش کی جگہ پر مکمل کی۔ عدنان ابراہیم نے لبنان کے امام اوزئی کالج سے اسلامی علوم میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی، جہاں سے آپ نے اعزاز کے ساتھ گریجویشن کیا اور پھر آپ یوگوسلاویہ چلے گئے، جہاں سے انہوں نے طب کے شعبے میں یونیورسٹی کی تعلیم شروع کی۔ لیکن 1990 کی دہائی کے اوائل میں بلکان میں خانہ جنگی کے باعث وہ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا چلے گئے۔ آپ نے اپنی گریجویٹ تعلیم آسٹریا میں مکمل کی اور 2014 میں ویانا یونیورسٹی سے ماسٹرز اور ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کے ڈاکٹریٹ کے مقالے کا موضوع عقیدہ کی آزادی اور قرآن پاک میں اس کے اعتراض پر تھا۔ انہوں نے کتاب اللہ کو حفظ کیا اور 1995 میں کروشیا کے دارالحکومت زگریب شہر میں منعقد ہونے والے ایک قرات مقابلے میں یورپی براعظم پر اپنی آباد میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ انہوں نے تقریباً 10 سال تک ویانا میں اسلامی اکیڈمی میں اسلامیات کے پروفیسر کے طور پر کام بھی کیا۔ آپ ویانا میں اسلامک اکیڈمی کی اکیڈمک فیکلٹی کے رکن بھی تھے، جہاں انہوں نے دینی علوم کے علاوہ حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ اور شافعی حنفی فکر کے مطابق فقہ کی بنیادی باتیں بھی پڑھائیں۔ انہوں نے دنیا کے کئی ممالک میں بہت سے کانفرنسوں اور اجلاسوں میں شرکت کی اور بہت سے بڑے علماء سے بحث کی۔ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر سن 2000 میں انہوں نے آسٹریا میں میٹنگ آف کلچرز ایسوسی ایشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے علاوہ شورا نامی مسجد میں اپنے دروس و تبلیغ کا کام بھی کرتے ہیں۔ عدنان ابراہیم کی سرگرمیاں زیادہ تر میڈیا اور سیٹلائٹ چینلز پر تقاریر کے ذریعے ہوتی ہیں اور سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ ورکس بالخصوص ویب سائٹ پر موجودگی نمایاں ہے۔ عدنان ابراہیم ان سنی مفکرین میں سے ایک ہیں جنہوں نے انصاف کا پہلو نہیں کھویا اور ہمیشہ ہر چیز کو عقل کے ساتھ قبول کرنے کی کوشش کی ہے، اور اگر انہیں کوئی چیز عقل اور اسلامی قانون کے خلاف نظر آتی ہے تو اسے ترک کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ عمل سنیوں کے عقائد کے خلاف ہے۔ اسی وجہ سے وہابیت اور ان کے انتہا پسند مشنری آپ پر شیعہ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، کیونکہ ایران کی حمایت کے علاوہ آپ بعض شیعہ عقائد کا بھی دفاع کرتے ہیں۔ شیخ عدنان کا سچ قبول اور اس کا برملا اظہار کرنا اہل سنت کے جھوٹے اور رسوائی کا ذریعہ ہے۔ عدنان ابراہیم محمد بن عبد الوہاب کی کتابوں کو علماء، امن پسند اور پوری اسلامی برادری کی تکفیر سے بھری ہوئی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں اس نے تکفیر کی راہ میں مبالغہ آرائی کی ہے۔ ابن عبد الوہاب کا عقیدہ ہے کہ جو اس کے ساتھ شامل نہ ہو اور اس کی دعوت کو قبول نہ کرے وہ کافر ہے، وہ خارجی ہے اور اس کا خون حلال ہے۔ انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور یہ ان کی لکھی ہوئی تاریخ کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ وہابیت پر تنقید۔ عدنان ابراہیم نے اپنے خطبات میں وہابیت کے منحرف افکار پر تنقید کی ہے۔ وہابی شک یعنی کعبہ میں حضرت علی علیہ السلام کی ولادت کے اعزاز میں شک کرتے ہیں۔ وہابیوں کا کہنا ہے کہ حضرت علی کی ولادت جو کعبہ میں ہوئی ان کے لیے اعزاز نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ خانہ کعبہ تو بتوں سے بھی بھرا ہوا تھا۔ شیخ عدنان اس الزام کی بھی تردید کرتے ہیں کہ شیعہ عبداللہ ابن سبا کی
طرف منسوب ہے۔ وہابی سیف بن عمر نامی ایک جھوٹے شخص کا حوالہ دیتے ہوئے شیعہ کو عبداللہ صباح کی طرف منسوب کرنا 2 صدی ہجری میں یہ پیروپگنڈا شروع کیا، اس کی تائید کرتے ہیں۔ آئی ایس پر تنقید کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ آئی ایس جیسے دہشت گرد گروہوں نے جو کچھ کیا ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اب اسلامی یا غیر اسلامی ممالک میں تحفظ حاصل نہیں رہا۔ یعنی جب غیر مسلم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ قتل و غارت، لوٹ مار اور تباہی ہو رہی ہے اور یہ ظلم اسلام، پیغمبر اسلام اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ مسلمانوں کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے مسلمانوں کی سیکورٹی اب دنیا میں ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر پیروپگنڈے کے باوجود عدنان ابراہیم بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح نا انصافی کی گرفت میں نہیں آئے اور ایرانوفوبیا کہلانے والوں کو مسترد کرتے ہیں، شیعہ مذہب کا دفاع کرتے ہیں۔ وہ شیعوں کے خلاف داعش کے اقدامات کرنے والوں کے خلاف ہیں۔ شیخ عدنان کہتے ہیں داعش والے جب شیعہ بھائیوں کو اس طرح قتل اور ذبح کرتے ہیں تو ہمیں ضرور چیخنا چاہیے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے۔ وہ شیعہ بچوں کو بغیر پانی پلائے مار ڈالتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسا مذہب، کیسی حکمت، کیسی انسانیت ہے۔ معاویہ اور یزید پر تنقید۔ اگرچہ اہل سنت معاویہ کا احترام کرتے ہیں لیکن عدنان ابراہیم معاویہ پر تنقید کرتے ہوئے ان باتوں کا حوالہ دیتے ہیں جو تاریخ میں کہی گئی ہیں اور اسلامی علماء کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ ان سے راشد رضا نامی ایک شخص نے کہا جن کو ایک جرمن سیاستدان نے بتایا تھا کہ ہمیں سونے سے بنے معاویہ کے مجسمے کو یورپ کے تمام بڑے شہروں سمیت برلن کے سب سے بڑے چوکوں میں نصب کرنا چاہیے کیونکہ معاویہ اسلام کی روشنی کو بجھانے والا تھا اور اگر وہ نہ ہوتا تو اسلام تو اب پورے یورپ تک چھا جاتا۔ اہل مغرب ان حقائق کو سمجھتے ہیں لیکن امت اسلامیہ ان مسائل کو سمجھنے پر آمادہ نہیں ہے۔ وہ یزید سمیت معاویہ کو بھی برا سمجھتے ہیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں شیخ عدنان کا نظریہ، اگرچہ عدنان ابراہیم شیعہ نہیں ہے لیکن وہ اہل بیت کی محبت کی بات شیعوں کی طرح کرتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تذکرے سے ناراض ہونے والے وہابی کنگ عثمان خمیس سے احتجاج کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت کرتا ہوں، کیا تم امید کرتے ہو کہ میں اس کی مزید شناخت کروں؟ محمد کی بیٹی کی حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی کے مقابلے میں اگر میں ایسا کروں تو میں جہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو مصیبت میں ڈالنے والوں کے لیے فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ منافقین اور بنو امیہ پر شیخ عدنان کا نظریہ۔ شیخ عدنان ابراہیم اسلام کی تاریخ اور منافقین سے اسلام کو ملنے والی ضربوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں اگرچہ منافقین جنگ تبوک میں رسول اللہ کو قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے آپ کے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام، ان کے بھائیوں، ان کی اولاد کو چن چن کر قتل کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ بنی ہاشم کی نسل کو ختم کر دیں اور بنی امیہ کی نسل کو دنیا میں پھیلانا چاہتے تھے لیکن وہ ایسا نہ کر سکے کیونکہ بنو امیہ کی نسل یزید کے بعد معدوم ہو گئی جبکہ حضرت زہرا کی نسل پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زہرا کو کوثر کہا جس کا مطلب بہت زیادہ خیر ہے۔ عدنان کہتے ہیں جو بنو امیہ یا معاویہ سے محبت کرتا ہے اس کے اخلاق ان جیسے ہیں، یعنی جھوٹے، فریبکار، کالے دل والے اور آل محمد سے نفرت کرنے والے ہیں، اور جو آل محمد سے محبت رکھتا ہے وہ ان کی طرح عزت، شان اور مردانگی رکھتا ہے۔ اہل بیت کا دفاع۔ عدنان ابراہیم اپنی حدیث انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و سنت کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے ہیں یہ حدیث مشہور ہے اور ہر جگہ کہی جاتی ہے چونکہ امت میں اب بھی عمومی سازش موجود ہے۔ اصل میں یہ حدیث قرآن اور اطرت یعنی اہل بیت پر ہے جبکہ ہمارے اور شیعوں کے پاس یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ شیعہ اور سنی کے درمیان اتحاد۔ شیخ عدنان امت اسلامیہ میں تفرقہ کو سب سے بڑا فساد گردانتے ہیں اور سب کو اتحاد کی ضرورت کی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہیں کہیں گے کہ تم سنی ہو یا شیعہ لہٰذا جنت میں داخل ہو جاؤ، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے سچ کی تلاش کی ہے یا نہیں کی، آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ شیخ عدنان ابراہیم حزب اللہ اور سید حسن نصر اللہ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان ابراہیم کا شمار عرب دنیا کی ان مشہور شخصیات میں ہوتا ہے جو ایران اور شیعوں سے قربت اور دفاع کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ وہ فلسطینی شافعی ہیں اور تکفیریوں کے خلاف شیعوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں سلطان بن زید سینٹر نے ان کی کتاب دا ہیمر آف پروف اینڈ دا گلاس آف دا ایتھیزم شائع کی ہے۔ آپ کے یوٹیوب چینل پر سینکڑوں خطبات اور اسباق دستیاب ہیں، ساتھ ہی فکری، فلسفیانہ، قانونی اور سائنسی شعبوں میں بہت سی سائنسی سیریز بھی آپ کی اس وقت سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ آپ کی شادی ایک فلسطینی خاتون سے ہوئی اور 9 بچوں کے باپ ہیں، 6 بیٹیاں اور 3 بیٹے محمد، ابراہیم اور موسیٰ ہیں۔ کئی ممالک میں کئی کانفرنسوں اور میٹنگوں میں شرکت کی اور بہت سے عظیم علماء سے ملاقاتیں کی ہیں، جن میں الطیب المصراتی، احمد علی الامام، عصام العطار، ادریسی، قاری ابو زید کے علاوہ مغربی مفکرین کے ایک گروپ جنہوں نے ان سے ملاقاتیں کی اور انٹرویوز کیے۔ ڈاکٹر شیخ عدنان ابراہیم رتنا خلجیہ الجزیرہ پر غسان بن جدو کے مکالمے گلف میڈیا پر پروگرام بھی پیش کر چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اموی اور عباسی سب سے زیادہ جھوٹے تھے جنہوں نے رسول اللہ کو اور اسلام کو نقصان پہنچایا۔ کچھ علماء جیسے کہ عثمان الخمیس اور محمد الدہوم نے ان پر شیعہ اتھارٹی اور انتہا پسند شیعہ عالم مجتبی الحسینی الشیرازی کے ساتھ تعلقات رکھنے کا الزام بھی لگایا۔ سعودی عرب کے اعلیٰ ترین مذہبی ادارے کونسل آف سینئر اسکالرز نے ان کے خلاف عرب عوام کو خبردار کیا ہے۔ وہ قرآن پاک کی جدید اور جرأت مندانہ تشریحات اپناتے ہیں۔ عدنان ابراہیم اپنے میڈیا پر ہفتہ وار اور روزانہ مضامین شائع کرتے ہیں۔ ان کی رائے جاننے کے لیے آپ شیخ عدنان کی آفیشیل ویب سائٹ www.adnanIbrahim-m.net سے رجوع کر سکتے ہیں۔ دوستو ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل کو اس طرح کی دیگر آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کر لیں۔ خدا حافظ۔ میں غلام آل رسول کا مجھے کر